poor countries, who are struggling, whose economy is just about getting on their feet, how do we cope with hundreds and thousands of refugees? The point is that if the world does not act, قابل افسوس ہے افغان مسئلے پر دنیا خاموش ہے. بر وقت اقدام نہ کیے تو انسانی بحران بڑھ سکتا ہے, افراتفری پھیل سکتی ہے. افراتفری سے افغانستان میں دہشت گردی جنم لے گی. وزیر اعظم نے دنیا کو خبردار کر دیا, کہا دنیا کے کسی دوسرے ملک نے افغانستان سے زیادہ مسائل نہیں جھیلے. وزیر اعظم کا OIC کے وزراء خارجہ کونسل کے 3 روزہ غیر معمولی اجلاس سے خطاب, کہا قابل افسوس ہے اسکالرز اسلامو فوبیا پر جواب دینے میں ناکام ہیں. مذہب کی بنیاد پر معاشرے میں تقسیم پھیلائی جا رہی ہے. اجلاس کے ذریعے افغانستان کو ایک ہونے کا پیغام دینا چاہتے ہیں. صرف افغان عوام کی مدد کے لیے بھارت کو رسائی دی. افغانستان میں تعلیم, سلامتی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر زور دیا جائے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا OIC اجلاس سے افتتاحی خطاب. پاکستانی کاوشیں کام دکھانے لگی. دنیا افغانستان کی مالی امداد کرنے لگی. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کا 1 ارب ریال امداد دینے کا اعلان. OIC کا غیر معمولی اجلاس بلانے پر پاکستان سے اظہار تشکر. اقوام متحدہ کے نمائندے کا کہنا تھا کہ افغانستان میں 70% اساتذہ تنخواہوں سے محروم ہے. کرنسی گرتی جا رہی ہے. افغانستان میں بینکنگ کا نظام بحال کرنا بہت ضروری ہے. اسلامی ترقیاتی بینک نے افغان عوام کے لیے انسانی ہمدردی ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا. OIC اجلاس سے اسلامی ترقیاتی بینک کے چیئرمین کا خطاب. ڈاکٹر محمد سلیمان جاسر نے کہا کئی ممالک اور عالمی ادارے افغان عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں. افغان عوام کی امداد کے لیے مسلم دنیا یک زباں. ترک وزیر خارجہ نے OIC اجلاس سے خطاب میں کہا افغانستان میں بڑھتے مالیاتی بحران کا سدباب کرنا ہوگا. مسلم دنیا کو دورہ افغانستان کی بھی تجویز. نائجیرین وزیر خارجہ بولے افغانستان کی مدد کے لیے ہمیں پلان بنانا ہوگا. اردن کا دنیا کے ساتھ مل کر کمیٹی بنانے کی خواہش کا اظہار. شہباز شریف نے بھی OIC وزراء خارجہ کونسل کا اجلاس خوشائند قرار دے دیا. ٹویٹ میں لکھا افغانستان میں موجود دور کا سب سے بڑا انسانی بحران دستک دے رہا ہے. اس صورتحال سے بچنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنا ہوں گے. بلدیاتی انتخابات کے انعقاد. خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں پر سبقت لے گیا. پہلے مرحلے میں 17 اضلاع میں پولنگ جاری. 1,26,68,000 سے زیادہ ووٹرز کی رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. ووٹنگ شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی. چیئرمین, تحصیل چیئرمین, ولیج کونسل, نیبرہڈ کونسل کے لیے چناؤ. تاریخ میں پہلی بار قبائلی اضلاع میں بھی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد. نتائج کا اعلان 24 دسمبر کو ہوگا. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات. سیکیورٹی کے کڑے انتظام. صوبے بھر میں 76,000 پولیس اہلکار الیکشن ڈیوٹی پر مامور. FC اور ابابیل فورس کے 2,000 اہلکار بھی تعینات. خواتین اہلکار بھی سیکیورٹی فرائض سر انجام دے رہی ہیں. 17 اضلاع میں 9,223 پولنگ اسٹیشنز. 28,992 پولنگ بوتھس قائم. 4,188 پولنگ اسٹیشنز حساس. 2,507 انتہائی حساس قرار. ضلع بنو میں صورتحال خراب ہونے پر چیف الیکشن کمشنر نے اسپیشل سیکریٹری کو پشاور بھیج دیا. بنو نرمی خیل میں رات گئے 4 پولنگ اسٹیشنز پر مسلح افراد نے دھاوا بولا اور پولنگ کا سامان اٹھا کر لے گئے تھے. الیکشن کمیشن نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے 7 روز میں رپورٹ طلب کر لی. بنو کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹی سادات میں خواتین کے ووٹ ڈالنے پر علاقہ مکینوں نے پابندی لگا دی. صبح سے ایک بھی خاتون ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آئی.
لگانے کا الزام. پشاور نیبرہڈ کونسل میں مبینہ دھاندلی پر خاتون پریسائڈنگ افسر شوہر سمیت زیر حراست. چیف الیکشن کمشنر نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی. 7 روز میں الیکشن کمیشن کو رپورٹ پیش کرے گی. مردان میں ولیج کونسل بہرام خان کے بیلٹ پیپر میں سنگین غلطی کا انکشاف. کسان نشست کے امیدوار کا انتخابی نشان دوسرے امیدوار کو الاٹ کر دیا گیا. گوجر گڑھی 2 کے پولنگ اسٹیشن پر پولنگ روک دی گئی. خیبر پختونخوا میں انتخابی جوش و خروش جاری. خواتین و بزرگ بھی پیچھے نہ رہے. بڑی تعداد میں حق رائے دہی استعمال کرنے پولنگ اسٹیشنز پہنچے. ہری پور میں خواجہ سرا نے بھی ووٹ کاسٹ کیا. خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں ہر ووٹر نے 6 ووٹ ڈالے. مختلف نشستوں کے لیے ووٹ کی پرچی کا رنگ بھی مختلف. سٹی میئر اور تحصیل چیئرمین کے لیے سفید. نیبرہڈ ولیج کونسل کی جنرل نشست کے لیے سلیٹی. خواتین کی نشست کے لیے گلابی. کسان و مزدور کی نشست کے لیے ہلکے سبز رنگ کا بیلٹ پیپر تیار کیا گیا ہے. یوتھ نشست کے لیے ووٹ کی پرچی کا رنگ پیلا اور اقلیتوں کے لیے بھی الگ رنگ مختص ہے. خیبر پختونخوا کے نامی گرامی سیاسی خاندانوں کے اہم نام بلدیاتی انتخابات میں شریک. 5 سابق وزراء اعلیٰ کے جانشین مختلف حلقوں میں مد مقابل. پرویز خٹک، صابر شاہ، اکرم دورانی، عنایت اللہ گنڈاپور، راجہ سکندر زمان اور راجہ ہارون کے بچے اور رشتہ دار مختلف شہروں میں الیکشن لڑ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں 2032 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. جنرل نشستوں پر 217، خواتین 876، کسان 285، یوتھ اور اقلیتی نشستوں پر 154 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کا آغاز. نیوز 1 کی ذمہ دارانہ کوریج. 17 اضلاع میں پولنگ. ہر علاقے میں نیوز 1 رپورٹرز کی ٹیم موجود. الیکشن سے جڑی تمام خبریں بر وقت ناظرین تک پہنچانے کا سلسلہ جاری. باجوڑ کی تحصیل مامون کمرسر میں دھماکہ. 2 افراد جاں بحق. پولیس کے مطابق دھماکے کے 6 زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. کراچی شیر شاہ پراچا چوک پر دھماکے کے بعد فضا سوگوار. ہیوی مشینری کی مدد سے تباہال عمارت کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے. بینک کا سامان دوسری جگہ منتقل. دھماکے کی FIR بھی درج. پاکستان میں کورونا کی لہر کمزور پڑنے لگی. 24 گھنٹوں میں مزید 2 افراد جاں بحق. 259 نئے کیسز کے ساتھ مثبت کیسز کی شرح 8.6% رہی. ادھر لندن میں اومیکرون کے کیسز 10,000 سے تجاوز کر گئے. میئر لندن صادق خان نے اسے سانحہ قرار دیتے ہوئے ہنگامی صورتحال نافذ کر دی.